بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد حسن بٹو۔ آج میرے ساتھ ہمارے شہر کے ادیب، سینئر صحافی، کالم نگار اور ریٹائر پرنسپل رفیع صحرائی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کچھ روز سے اساتذہ کرام سڑکوں پر ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت اساتذہ کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ سلوک کر رہی ہے جو کسی دہشت گرد اور کسی ملک دشمن جو عناصر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا نہیں کیا جاتا۔ لاٹھی چارج، جیلوں میں بند، مار پیٹ، جو بھی حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ صحرائی صاحب سے آج پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اساتذہ کیوں سڑکوں پر ہیں، ان کا مطالبہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اور اگر حکومت مطالبات اساتذہ کی مان لیتی ہے، تسلیم کر لیتی ہے، تو حکومت کو نقصان کیا ہے۔ سرائی صاحب شکریہ، آپ نے وقت دیا علیل ہونے کے باوجود۔ جی بہت شکریہ میاں صاحب۔ تو سب سے پہلے میں سوال یہ کہ اساتذہ چاہتے کیا ہیں؟ سر اصل میں نا ابھی تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید اساتذہ کی جنگ ہے کوئی، یا اساتذہ کے مفادات کی بات ہے۔ اصل میں اساتذہ سے زیادہ یہ ہمارا عوام کا مسئلہ صحیح۔ یہ اصل مسئلہ یہ ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، جی حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ عمران خان کی حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا۔ اچھا۔ وہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ بہرحال جو مینڈیٹ لے کر آتی ہے حکومت، اس کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کی اپنی پاپولیرٹی کا بھی ہوتا ہے سلسلہ، لیکن وہ اس کے ساتھ معاہدہ تھا جسے کنٹینیو کیا میاں شہباز شریف کی حکومت نے بھی۔ صحیح۔ یعنی ان سے یہ وعدہ کیا تو ان کی امداد بحال ہوئی تھی۔ صحیح۔ اب یہ ہے کہ حکومت، میں آپ کو ایک چھوٹی سی پہلے تو مثال دے دوں حکومت کے ارادوں کی، کہ کافی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ حکومت کے کچھ ادارے، جیسے ہمارے ہاں ادھر سبحان والا سکول ہے، ادھر جلنا والی کا گرل سکول ہے، کچھ اور سکول ہیں، تو ان کو این جی اوز کے حوالے کیا گیا ہے۔ نام ان کا گورنمنٹ سکول ہے لیکن این جی او کے حوالے ہیں وہ، اور ادھر پرائیویٹ اساتذہ ہی پڑھاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تو کافی سالوں سے سلسلہ جاری تھا کہ جو کوئی سکول ان کی نظر میں، گورنمنٹ کی نظر میں کوئی بہتر پرفارم نہیں کر رہے، ان کو پرائیویٹ کر دیا جائے۔ اس سال ایک نیا تماشا یہ شروع ہوا ہے کہ جن سکولوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی پرائیویٹ کرو۔ صحیح۔ یعنی ہر ضلع سے جو بہترین سکول ہیں ان کو پرائیویٹ کرنے کا جو ہے نا، 20 سکول سر، اب 20 سکول ہائی سکول جب چلے جائیں گے تو ضلع میں ہائی سکول ہے کتنے؟ ایک ضلع جو میں اچھے 20 سکول ایک ضلع میں سے 20 ہائی سکول، اچھا، وہ جو ہے نا وہ جی پرائیویٹ 1000 سکول انہوں نے دینے جی، ایک امریکن این جی او ہے اس کو، اس کے بعد 10,000 سکول جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دے دیں ڈی سی کے ماتحت دے دیں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ بھی پرائیویٹ ہو گئے، جس طرح یہ ڈی پی ایس سکول ہوتے ہیں اسی طرح۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیں کہ جب سکولوں کو پرائیویٹ کریں گے، ایچسن کالج پرائیویٹ ہوا، ایف سی کالج پرائیویٹ ہوا، تو آج ان کی حالت دیکھیں کہ کوئی غریب آدمی تو ادھر سے گزرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، داخلہ تو بڑی دور کی بات ہے، اتنی زیادہ فیسیں۔ اب یہ جو ہمارے سکول ہیں گورنمنٹ کے، ان میں پوزیشنیں لے رہے ہیں بچے، بورڈ میں پڑھاتے ہیں، اساتذہ تو لیتے ہیں، وہ پوزیشنیں کوئی ریڑھی والے کا بچہ ہے، کوئی خود مزدوری کرنے والا عام لوگ ہیں، پارٹ ٹائم کام بھی اب کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اشرافیہ کو کیوں وارا نہیں کھا رہا کہ غریب کے بچے جو ہیں یہ اس طرح آگے بڑھ جائیں یا اتنا پڑھیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سکولوں کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ اساتذہ کا مسئلہ یہ آ گیا کہ آپ کو جیسے میں نے بتایا پچھلے دنوں، گزشتہ ہفتے کی بات ہے سر، میں نے اس پر کالم بھی لکھا، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لے کر گئے ہیں پائلٹ سیکنڈری سکول بادت روڈ لاہور، گئے تو وہ تھے یہ ڈینگی ایکٹیویٹیز وغیرہ یا جو کچھ ہو رہا ہے نا اس سلسلہ میں وہ چیک کرنے کے لیے، لیکن وہاں جب گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ 1650 طالب علم تھے، ان کے لیے 60 اساتذہ ڈپیوٹ کیے گئے ہیں، یعنی ٹوٹل اسامیاں 60 کی ہیں۔ سکول کو ہائر سیکنڈری ہوئے 8 سال گزر گئے ہیں اور آج تک سبجیکٹ اسپیشلسٹ یعنی 11ویں اور 12ویں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد کی بھی تقرری نہیں کی گئی وہاں پر۔ ہائی سے کے استاد اور مڈل سے کے استاد ہی 11ویں اور 12ویں کو بھی وہاں پڑھا رہے ہیں۔ تعداد ہے 1650، 60 سیٹیں ہیں۔
اور 60 سیٹوں میں سے سر آپ یہ دیکھیں کہ 10 اساتذہ جو ہیں وہ یا تو دوسرے محکموں میں ڈیپوٹیشن پر بھیجے گئے ہیں یا لانگ لیو پہ چلے گئے ہیں، وہ کوئی 2 سال کوئی 4 سال کی لیو پہ چلے گئے ہیں، کوئی سال کی لیو پہ چلا گیا، باقی بچے 50 میں سے سر 35 اساتذہ ایسے ہیں جو الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اب باقی بچے 15 میں سے کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کسی کو کام بھی پڑ سکتا ہے، تو 10-12 جو استاد ہیں وہ 1650 کو قابو کر لیں تو بڑی بات ہے، پڑھائیں گے کیا؟ اب ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو حالت ہی بگڑی پڑی ہے اسکولوں کی، لہٰذا گاڑی ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ہے ذمہ دار کون ہے؟ یہ پالیسیاں آپ کی ہیں، غلط آپ کر رہے ہیں، سٹاف آپ نہیں دے رہے۔ سر گزشتہ 6 سال سے محکمہ تعلیم میں کوئی تقرری نہیں کی گئی، اس وقت 1,08,055 اسامیاں خالی ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کرنا، 1,08,055 ٹیچر جو ہیں یہ اسامیاں خالی ہیں گورنمنٹ سکولوں میں، وہاں تقرری نہیں کی جا رہی، اور جو کچھ ہے اسی بنیاد پر وہ اساتذہ جو ہے باقی بھی کمی پوری کر کے وہ پڑھاتے جا رہے ہیں۔ اب ان کا یہ گناہ ہے کہ ہمارے ٹیچر جو نئے بھرتی ہونے والے سر یہ تو اسامیاں وہ ہیں نا جو 6-7 سال 8 سال پہلے کی تھی، اس کے بعد جو بچے، گورنمنٹ یہ بھی تو کہتی ہے کہ ہر سال 10% زیادہ کریں، تو اس حساب سے تو ٹیچر تو یہ 1,08,000 کے علاوہ بھی اتنی اسامیاں مزید کریٹ ہونی چاہیے، اس کی بجائے وہ جو منظور شدہ ہیں آج سے کافی سال پہلے کی وہ بھی پوری نہیں کی جا رہی۔ تو اب یہ ہے کہ وہ تو کر نہیں رہے، اساتذہ کی طرف آگے۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ سر جولائی میں بھی یہی مسئلہ چلا تھا، 10 جولائی کو بھی اساتذہ نکلے تھے پروٹیسٹ کے لیے، بلکہ سارے پنجاب کے ملازمین نکلے تھے۔ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، ان کے ایک ہے لیو ان کیشمنٹ کا مسئلہ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں مختصر لفظوں میں لیو ان کیشمنٹ کیا ہے۔ جب کوئی استاد یا کوئی بھی ملازم ریٹائر ہوتا ہے، اور ہماری چھٹیاں ایک تو اتفاقیہ ہوتی ہیں جو ہم کر لیتے ہیں، ایک ہوتی ہے استحقاقیہ چھٹی، وہ ہوتی ہیں ایک مہینے کی ایک چھٹی ہوتی ہے، سال کی 12 چھٹیاں ہوتی ہیں۔ جو اپنی سروس کے دوران ملازم نہیں لیتا چھٹیاں، تو اینڈ پہ یا تو وہ 1 سال کی چھٹی لے لے با تنخواہ کے ساتھ، نہیں لیتا وہ چھٹی تو ایسا ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا 60 سال کی عمر تک پہنچے، اس کے بعد اس کو 1 سال کی تنخواہ دی جاتی ہے ان چھٹیوں کے بدلے میں، چونکہ وہ استحقاقیہ چھٹی ہوتی ہے، وہ اس نے اویل نہیں کی۔ اب سپوز میں 37 سال 1 ماہ ملازمت کے بعد ریٹائر ہو گیا، میری تنخواہ اس وقت بیسک فرض کیا 66,000 روپے تھی، تو 66,000 روپے کے حساب سے مجھے 12 تنخواہیں مل گئی، کوئی 8 لاکھ روپے کے قریب بن گئے۔ اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ جو 66,000 ہے، وہ جو آخری حد تھی تنخواہ کی میری، اس کی بجائے جو بیسک پہ انیشل ہے یعنی ابتدائی سٹیج ہے وہ کوئی 22,000 روپے بنتی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ ہم اس پہ دیں ان کو، یعنی یکدم ہی اب 8 لاکھ کہاں ملنے ہیں، تو وہ 2-2.25 لاکھ روپے پہ آ جائے گا جب ملازم اس کو یہ دینا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ یہ ہے لیو ان کیشمنٹ۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انکریمنٹ نہیں دینی ملازمین کو، جو سالانہ انکریمنٹ لگتی ہے نا، یعنی ہر سال بعد ایک ترقی لگتی ہے سکیل کے حساب سے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی بیسک پے میں ملازمین کی بیسک پے میں اسے شامل نہیں ہم کریں گے، بلکہ ہم ایسا کریں گے کہ اس کو جو ہے نا یہ جو ملازمین کو ترقی ملتی ہے اس کو ہم الاؤنس میں شامل کریں گے۔ بیسک پے میں اگر شامل کرتے ہیں تو بیسک پے تو بڑھتی جائے گی نا، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ 66,000 تک پہنچ سکتی ہے 22 سے 30 سال 35 سال بعد جتنی اس کی سروس ہوگی، تو وہ اتنی پہنچ سکتی ہے 40,000 50,000 روپے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 22,000 ہی رہے، جو 22,000 روپے پرچی ہوا ہے وہ اینڈ تک 22,000 بھی جائے، اور اس کے جو ہے نا وہ ہم الاؤنس اس کا شمار کریں گے، ہم اس کی تنخواہ شمار نہیں کریں گے۔ یہ ہوگا تو اب کیا ہوگا کہ اینڈ پہ اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا، بلکہ پھر یہ ہے کہ 22,000 بھی اس کی پینشن بنے گی، یعنی 35 سال سروس کرے گا ملازم، 35 سال کے بعد جب ریٹائر ہوگا تو 20-22,000 روپے اس کو پینشن دے کر جو ہے نا وہ جان چھڑا لی جائے گی، کیونکہ پینشن بھی تو اسی بیسک پے پہ بننی ہے نا، تو پینشن بھی اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ میاں صاحب پینشنر جو ہے نا، جنہوں نے اپنی جوانی اور زندگی کا سنہرا دور دے دیا، 35 سال 40 سال بعد لوگوں نے اپنے محکمے کو دے دیے، اب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے بچے جوان ہوتے ہیں، کسی کے نواسیاں پوتے پوتیاں انہوں نے آنا ہے، بیٹیاں شادی شدہ ہیں،
فلاں شادی شدہ کریں گے، سر بیٹیاں انہوں نے صحیح اس کے پاس آنا ہے، اس نے اپنے بچوں کی شادیاں کر دی ہیں، وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ صحیح، اسی آس پہ تو وہ بیٹھا ہوا بیٹھا ہوتا چلے بھی جا سر کے اب ٹینشن یہ ملے ہے گی۔ کہ یہ ایسا تو کر سکتے ہیں کہ نئے سرے سے یہ کوئی قانون سازی کرے اور ملازمین کو پیشکش کریں کہ یہ ہماری شرائط ہیں، اگر آپ نے بھرتی ہونا ہے تو ہو، نہیں ہونا تو نہ ہو، نہ تو صحیح، بندہ کرے۔ اب 35 سال پہلے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے، 1973 کا آئین جس کی ضمانت دیتا ہے، تو یہ نگران حکومت ہے، منصف بھی نہیں ہے، نگران حکومت یہ آ کر یہ امینڈمنٹ کر رہی ہے، تو ملازمین اس کے لیے نکلے ہیں کہ یہ تو معاشی قتل کر رہے ہیں۔ سرائے صاحب دیکھیے دور معیار کیا ہے، اب جب محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لاتے ہیں اٹاری، جی سر، سیلاب آیا ہوا تھا، جی سر، پہلے تو انہوں نے 2-3 دورے کینسل کیے، وہ بھی کروڑوں روپے نقصان ہوا۔ بالکل جب تشریف لائے تو ہم نے سوال کیا تھا صاحب بہادر سے کہ یہ جو کسان ہیں جن کے سب کچھ بہ گیا ان کے لیے آپ، انہوں نے ایک لفظ بولا تھا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، اختیارات نہیں یہ میرا استحقاق ہی نہیں، میرے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں۔ ایک کسی کے متاثرہ شخص کو چند لاکھ دینے کے لیے تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب اتنا بڑا ایک منصوبہ، ایک پورا محکمہ ہے اور ان سارے ٹیچروں کو ایک محکمہ نہیں سر، پورے پنجاب کے 42 محکمے سر، پورے پنجاب کو یہ پھر یہ استحقاق یا یہ اختیار سر یہ سوال ہوا تھا، کیا پھر یہ دور معیار یا دور قانون نہیں ہے؟ یہ 14 جولائی 2023 کو بی بی پاک دامن کے مزار پہ گئے تھے محسن نقوی صاحب، صحیح، تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کر رہے ہیں جس طرح ملازموں کے ساتھ سلوک، آپ تو آئے ہیں 4 ماہ کے لیے، جی جی، تو کیا آپ کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ یہ کر رہے ہیں؟ تو محسن نقوی صاحب نے بڑے جو ہے نا وہ کروفر کے ساتھ بڑے ایک متکبرانہ انداز میں یہ کہا کہ پھر میں نے تو کر دیا ہے نا، میرے پاس ہے تو میں نے کر دیا ہے نا۔ انہوں نے کہا آپ ان سے مذاکرات کریں گے؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی مذاکرات نہیں کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسی شام کو احمد خان صاحب وفاق کے نمائندے تھے، وہ تشریف لائے، انہوں نے ملازمین سے مذاکرات کیے اور اس کے بعد کچھ جو ہے نا وہ رات یعنی وہ مسئلہ تھا ملازمین کی پینشن کا اور ملازمین کے یہ جو بجٹ میں 35% کا، تو پھر انہوں نے حل کروا دیا۔ آپ بھی آج 8واں دن ہے سر، یہ 10 آپ اس کا کیا 10 اکتوبر سے بیٹھے کیا اس کا 8واں نتیجہ دن نکلتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کا سر؟ ملازمین بھی تل گئے ہیں، انہوں نے بھی سروں پہ کفن باندھ لیے، اس لیے کہ ان کا معاشی قتل بھی ہو رہا ہے، ان کا مستقبل بھی تاریک ہو رہا ہے، اور اس وقت پنجاب میں عملی طور پر تو بالکل جو ہے نا کام نہیں ہو رہا، سکول بند ہے، تالا بندی سکول بند ہے۔ اب اگر تو کوئی سیاسی ہوتا بندہ یا کوئی محب وطن ہوتا، اب میں یہ لفظ بول رہا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ، کہ محب وطن ہوتا تو اس کو پتا تو چلتا کہ قوم کا مستقبل جو ہے وہ کس طرح تباہ ہو رہا ہے۔ سر سب دیکھ رہے ہیں جن کو ہم محب وطن کہتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں محب وطن ہونے کا، جو کہتے ہیں ہم سے بڑھ کر کوئی ملک سے محبت کر رہے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں، اختیارات ان کے پاس ہیں۔ کس کو نہیں پتا کہ یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے یہ کس کی کٹ پتلی ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ کس کے اشاروں پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ وہ کدھر ہیں، کیوں نہیں؟ سر صاحب ایک منٹ، ہم لوگوں نے آپ سے پڑھا ہے، آپ استاد ہیں، آپ نے عملی طور پر زندگی گزاری ہے، اس شعبے میں اتنے سال دے دیے، ہم نے آپ لوگوں سے پڑھا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں جتنے بھی کوئی بھی کس بھی عہدے پر بیٹھا ہے وہ استاد سے پڑھ کر گیا ہے نا جی، آسمان سے ٹپکا تو نہیں ہے نا، یا زمین سے اگا، یا کی بات یہی ہے، ہر بچہ جو جس عہدے پر کوئی جج ہے، جرنیل جس عہدے پر کوئی بیٹھا ہے وہ استاد سے پڑھ کر گیا۔ آج اس وقت استادوں کو ٹھڈے مارے جا رہے ہیں، دیکھا آپ نے جو بوٹ کا نشان تھا، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے، ایسے قوم ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہم استاد کو کیا عزت دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو کیا چہرہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ اساتذہ کو وہ جو ہم سلام دونوں ہاتھوں سلوٹ کرتے تھے، اب وہ سڑکوں پر رو رہے ہیں، ہم ان کو حوالات میں ڈالا ہوا ہے، وہ کروڑوں کی طرف کرتے ہیں، کچھ نہیں کہا جاتا۔ استادوں کا اگر قصور کیا؟ اگر 5 اکتوبر کو کہا گیا کہ کوئی ٹیچر اگر تھانے میں داخل ہو نا تو جو آفیسر وہاں موجود ہے وہ بھی اور پولیس بہن جو بھی ہے نا وہ اس کو سیلوٹ کریں گے۔ ہاں جی، یہ 5 اکتوبر کی بات ہے، سلام ٹیچر ڈے تھا اس دن۔ جی جی، 12 اکتوبر کو یعنی ٹھیک ایک ہفتے بعد بارش بزرگ ٹیچر ہیں زمین پر پڑے ہوئے ہیں، اور ایک پولیس کے میرے بہادر جوان نے یہاں پر اس کے ٹھڈوں کے نشان ہیں، اس کے جو ہے نا وہ بوٹوں کے نشان ہیں۔ یہ حالانکہ وہ بوڑھا استاد اس جوان کی بھی جنگ لڑ رہا ہے، اس جوان کی بھی جنگ لڑ رہا ہے نا۔ اور بات یہی ہے کہ یہ سب کی جنگ لڑ رہے ہیں سر۔ 42 محکمے میں نے عرض کیا، اب آپ دیکھیں یہ تھانے ہیں، تھانوں کی پرفارمنس بھی تو 100% ٹھیک نہیں، جرائم رک تو نہیں گئے، تو کیا سیکیورٹی؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ تھانوں کو بند کر کے سیکیورٹی اداروں کو دے دیں گے؟ اسپتالوں کو دیکھ لیجئے، دیگر اداروں کو دیکھ لیجئے، ہمارے
سر یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے، برف گرتی ہے تو بیچارے استادوں پر. کس محکمے کی جیڑی کارکردگی ہے وہ سب کا ستیاناش ہو چکا ہے، سب کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، تو سب کو پھر یہ کیا سر کریں؟ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اندر کیجریوال جو ہے نا دہلی کے وزیر اعلیٰ، وہ بیوروکریٹ تھے. بیوروکریٹ انہوں نے ریزائن کیا، وہ نکلے کہ میں نے جو ہے نا اصلاحات کرنی، وہ دہلی کے وزیر اعلیٰ بنے. اب اس وقت دہلی کی کیا صورتحال ہے کہ سر گزشتہ سال یہ 2022-23 میں 5 لاکھ طالب علم سرکاری اداروں میں داخل ہوئے، پرائیویٹ اداروں کو چھوڑ کر انہوں نے سرکاری اداروں کے سنیج پر وہ لے آئے، اتنا اچھا انہوں نے سیٹ اپ کیا. سر وہاں پر تمام عورتیں جس عمر کی بھی ہوں اور 60 سال کے اوپر جو بھی مرد ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن فری ہے. وہ بسوں میں چڑھتے ہیں، ان سے کرایہ نہیں لیا جاتا. سر پاسپورٹ انہوں نے بنوانا ہو، شناختی کارڈ بنوانا ہو، کوئی اور کاغذات بنوانے ہو، صرف ایک فون کال کرتے ہیں، عملہ گھر میں آتا ہے، فارم پورٹ کرتا ہے، ان کے سائن لیتا ہے، چلا جاتا ہے. فیس جو ہے نا وہ آن لائن جو ہے ادا کرتے ہیں، اس کے گھر میں وہ ڈاکومنٹیشن جو ہے نا وہ پہنچ جاتی ہے. کام کرنے والے ایسے کام کرتے ہیں. سر ایسا باتیں بہت ہے، وقت کم ہو رہا ہے. دیکھا ہے آپ نے کہ جو فیمیل ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہے. سر کچھ شرم یاد نہیں ان کو آیا. چلے مرد ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ کیا سر یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں کیا یہ کسی یعنی ان کے والدین نہیں ہیں؟ جب یہ بہنوں کے ساتھ ماؤں کے ساتھ یہ سلوک کریں تو ان کے اپنے یہ رشتے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں محترم ہمارے آئی جی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، یہاں ہمارے اوکاڑا میں رہ کر گئے ہیں، وہ بھی بڑے اچھے آدمی ہیں، سب کچھ ہے. سر ایسے معاملات میں نا ان کے اپنے محکمے کا بھی یہ مسئلہ ہے. تو سر تھوڑا سا تو ہاتھ ہولا رکھیں کہ پولیس کو انہوں نے اتنا زیادہ فری ہینڈ دے دیا کہ وہ اساتذہ کے ساتھ اتنے ظلم کر رہے ہیں. آخر جو ظلم ہے بس یہی ہے محسن نقوی صاحب کے لیے کہ تو اس سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. سر محسن نقوی صاحب سر یہ تشریف لائے ہیں تو یہی ایجنڈا جو ہے نا یہ پورا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. جاتے جاتے جو ہمارے حکومت تھی نا وہ ان کو مینڈیٹ دے کر گئی کہ آپ جو مرضی چاہے اصلاحات کریں اور جو مرضی چاہے کریں، یہ اپنا کام کرنے کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں. یہ آئے تھے الیکشن کے لیے، وہ نہیں کر رہے، الیکشن نہیں ہوگا، اس کے علاوہ باقی سارے کام کر رہے ہیں، الیکشن کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور جب رعایت دینے کا مسئلہ آتا ہے یہ کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہے. دوسروں کے جب اختیارات سلب کرنے ہوتے ہیں، دوسروں کے مراعات سلب کرنے ہوتے ہیں. سارے ایک اور بھی تو دیکھیں، پینشنر بوجھ ہے یا اشرافیہ بوجھ ہے خزانے پر. میں آپ کو بتاتا ہوں، چیئرمین سینٹ صاحب نے پچھلے دنوں جو ہے نا وہ چپکے سے ایک بل منظور کروانا شروع کر دیا، جس کا ہمیں پتہ چل گیا. میں نے بھی اس میں وہ کالم لکھا، آپ نے بھی آواز اٹھائی سارا کہ جی وہ تا عمر مراعات ملیں. ہوائی جہاز بھی چارٹرڈ انہیں ملے گا جی، ساری عمر 4 ملازم انہیں ملیں گے، ڈرائیور ملے گا، فیول فری ان کا، پینشن جو ہے لاکھوں میں، گھر وہ لیں گے 1.5 لاکھ روپے کرایہ تک کا وہ گھر لیں گے، ساری عمر لیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. صدر صاحب نے چپکے سے پچھلے دنوں ایسا ہی کیا کہ 8 لاکھ سے انہوں نے کہا جی میری تنخواہ 12 لاکھ روپے کر دیں. جاتے جاتے یعنی اپنے جو ہے سروس کے آخری مہینے میں انہوں نے کہا جی 12 لاکھ میری تنخواہ کریں اور اس کے حساب سے پینشن بنائے اور 2 سال کا مجھے بقایا بھی دیں. تو سر یہ اشراف ہے. جو آپ دیکھیں سر وابڈا، سر آپ دیکھیں سوئی گیس، سر آپ دیکھیں پی سی بی، ان کے جو چیئرمین 1 کروڑ روپے ماہانہ میں پڑ رہے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ پاکستان ٹیم کی کارکردگی تو دیکھیں، کرکٹ کو ختم کرنا چاہیے ملک سے یا تعلیم کو ختم کرنا چاہیے ملک سے. سر یہ جو غریب لوگ ہیں یہ فیسیں نہیں دے سکیں گے، اسکول پرائیویٹائز ہو جائیں گے. جو بندہ اپنا کھانا مشکل سے جو ہے نا اس وقت پورا کر رہا ہے وہ 2000 روپے 3000 روپے کیسے دے گا فیس؟ اچھا سرائی صاحب، اگر جو طالب علم ہے اگر وہ نکل آتے ہیں میدان میں، سر یہ نکلیں گے، سر یہ عوام کو بھی نکلنا ہوگا. اگر یہی صورتحال رہی تو صرف طلبہ نہیں، یہ عوام بھی نکلے گا. یہ عوام کا مسئلہ ہے. سر عوام سے تو روٹی پوری نہیں ہوتی، اتنی مہنگی تعلیم کہاں سے لیں گے؟ شاید حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ ان پڑھ رہ جائیں، جب ان پڑھ رہیں گے ہم سے ملازمتیں نہیں مانگیں گے، پڑھ جائیں گے تو ملازمتیں مانگیں گے. اور یہی چاہتا ہے IMF. دیکھیں 10 کروڑ روپے کا اگر کوئی منصوبہ MP یا MN منظور کرواتا ہے نا سر، 10% تو اس کا کمیشن ہے، وہ اس میں قانونی طور پر اس کو اجازت ہے، یعنی 1 کروڑ وہ جیب میں ڈالے اور جائے، اور جب اس نے آگے اپنے فرنٹ مین رکھے ہوتے ہیں تو وہ 5 کروڑ کا کام ہوتا ہے، 5 کروڑ اس کی جیب میں جاتے ہیں.
IMF को नजर नहीं आता, साबु से पता है नहीं रोक रहा। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनकी मुराद जो है वो IMF ने कभी नहीं रोके। हमारे वजीर आजम साहब पिछले दिनों जनरल असेंबली में गए जनाब सेल्फी लेने के लिए, सेल्फी लेकर आगे करोड़ों रुपए तो सिर्फ फ्यूल की बात में खर्च हो गए। सर राजी साहब ये सुलगते मसाइल हैं, इन पर गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम लंबा होता जा रहा है। आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, मसाइल एक नहीं, पाकिस्तान मसाइलस्तान बन चुका है, और बदकिस्मती के साथ जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जो हुक्मरान हैं, जिनको आगे पढ़ना चाहिए था, जिनको मुल्क कौम के लिए सोचना चाहिए था, उनकी सोच कुछ और है, वो किसी और एजेंडे पर लगे हुए हैं। और ये जो निगरान हुकूमत आई है, ये किसी और एजेंडे पर काम कर रही है। जितना भी अफसोस किया जाए, वो काम है कि साथ साथ जो सलूक किया जा रहा है, ये किसी सूरत भी नहीं करना चाहिए था। अब भी वक्त है, अभी भी पुलों के नीचे से पानी बहुत सा गुजर चुका है, लेकिन अभी पुलों के ऊपर से पानी नहीं गुजरा। अब भी वो जो वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला के साहब के पीछे हैं, जो थपकी देते हैं, जिनके कहने पर ही सब कुछ हो रहा है, वो आगे बढ़ें और साथ मुज़ाकरात करें, उनको मुतमिन करें, और उसके बाद ये एहतजाज ख़त्म करें। एहतजाज अच्छा नहीं है, और साथ सड़कों पर है, पूरी कौम देख रही है। और अगर तालिब इल्म साथ निकल आया, अवाम निकल पड़े, तो फिर क्या होगा? जुल्म से, जबर से, तशद्दुद के साथ किसी की भी आवाज़ बंद नहीं की जा सकती। कुछ अरसे के लिए तो आप बंद कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए आवाज़ बंद नहीं की जा सकती। खुदारा इस जुल्म, तशद्दुद और बदबरीयत के दौर से निकलें और पुरअमन रास्ता इख्तियार करें, और एहतजाज को ख़त्म कराने का जो पुरअमन रास्ता वो है मुज़ाकरात। तो मुज़ाकरात की तरफ है। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम तक ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँच जाए, शहर के हमारे असातिज़ा की किस्मत जाग पड़े। बड़ी मेहरबानी, अपने मेज़बान मोहम्मद भट्ट को इजाज़त दीजिए।